کیا کہیں گے آج؟ کچھ نہیں کہنا سر کیا وجہ چپ ہیں آج؟ باتیں کی جاتی وکیل سے، اور امید ہے بلہ مل جائے گا۔ بنیادی اصول یہ ہوتا ہے جو وکیل ہوتا ہے وہ پینڈنگ کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک کیس ختم نہ دیا، اس کا سرٹیفکیٹ نہ اپلوڈ کیا ویب سائٹ کے اوپر، اور نہ ہی بلے کا نشان ہمیں جاری کیا گیا۔ اسی طرح سے جب دوسرا فیصلہ آیا ہے تو دوسرے فیصلے کے اندر بھی یہ کہا گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ 2 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کو نہ اپلوڈ کیا گیا ہے سرٹیفکیٹ کو، اور نہ بلے کا نشان ہمیں الاٹ کیا گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ درخواستیں واپس لینے کا آخری دن ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب درخواستیں واپس لینے کا آخری دن ہے اور ٹکٹیں ہم نے کل جمع کروانی ہیں، اس وقت تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ ہم بلے سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک الیکشن کے اندر ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے کی گئی جب رجیم چینج آپریشن کے ذریعے خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی۔ حکومت ہٹانے کے بعد جو ملک کی اکانومی کا انہوں نے ستیہ ناش کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آئینی طور پر الیکشن جو ہیں پنجاب اور کے پی میں 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوئے بلکہ 13 مہینوں کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وفاق میں بھی اسی طرح سے الیکشن جو ہیں 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوئے۔ آج بھی میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ہمارے جتنے امیدوار ہیں وہ جیتیں گے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ آج انہوں نے واضح طور پر یہ بھی کہا، اور وہاں پر میڈیا کے آپ کے دوست موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے پہلے کوشش کی کہ ہمارے جو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی، کچھ لوگوں سے پارٹی جوائن کوئی اور جماعت کروائی گئی، پٹکے ڈالے گئے، اور جو ہی وہ اغوا کر کے بیان دیتے ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی ختم، وہ اشتہاری بھی ختم، میڈیا کے اوپر پابندی بھی ختم، اور سارا کچھ ختم ہونے کے بعد وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امجد نیازی، اس حوالے سے آپ لازمی جو ہے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بات کریں کہ آج وہ آئی سی یو میں وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا، وہ ڈٹا رہا، اس نے کہا ہے کہ میں کپتان کا ساتھ دوں گا، اور اس کا قصور اس ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو رول آف لا ہے اس کی یہ پوزیشن ہے کہ جو طاقتور ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اوپر بھی بات کرو، اور خان صاحب کا واضح یہ بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اندر سے جو گفٹ لیے گئے، جو گاڑیاں لی ہی نہیں جا سکتی تھی، آج وہ کدھر ہے؟ آج ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جا کر بتانا کہ القادر ٹرسٹ جو کیس بنایا گیا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ نمل یونیورسٹی بنی تو یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ بھی زمین میں نے بینیفٹ لیا ہے، اور یہ بھی الزام لگا دیں کہ جو یونیورسٹی تھی وہ شوکت خانم ہسپتال تھا اس کی جو زمین ہے وہ بھی میرے اوپر ڈال دیں کہ یہ بھی اس میں اس نے بینیفٹ لیا ہے۔ تو جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بینیفٹ لے رہا ہے، یا اس کا جو رول ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل کوئی اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف کیسز اس لیے بنائے گئے کہ مجھے جو ہے اندر جو ہے وہ رکھا جائے۔ اچھا، بڑا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگست 2022 میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے ڈیل کر لیں، اور اگر آپ ڈیل کرتے ہیں، آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کو 2/3 دے دی جائے گی، اور اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2022 میں یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر کیسز درج کیے جائیں گے اور آپ کو 30 سیٹیں وہ بڑی مشکل سے ملیں گی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی جو پریکٹیکلی کریک ڈاؤن کر کے بلے کا نشان لے کر ڈسکوالیفیکیشن والا دے کر لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کر کے، لیکن عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بلے کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے یا حملہ کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شاید بلے کا نشان لے کر یہ جو ہے ان کو اس طریقے سے ہرایا جائے۔